ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ محترم نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس بارے آپ رہنمائی فرما دیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ طبیعت ناساز رہتی ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتی، شوگر کا مسئلہ ہے بیماری کی وجہ سے، تو کیا نماز تراویح بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں؟ اس بارے شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات، آپ نے جو سوالات کیے ہیں کوشش کروں گا کہ آپ کو بآسانی کے ساتھ سمجھا سکوں، اور یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک آپ نے سننا ہے، آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں تو خواتین و حضرات، تو کب تک یہ پڑھ سکتی ہوں، تو اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نماز تراویح کا جو ٹائم ہے یہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، یعنی عشاء کی اذان جب ہوتی ہے، جب اذان ہو جائے عشاء کی اذان کے بعد یہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اذان کے بعد سب سے پہلے کہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ہم نے 4 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، اگر ان کو پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں فرضوں کی طرف، پھر ہم 4 رکعت نماز فرضوں کی نیت کریں گی، فرض پڑھیں گی۔ یاد رکھیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اگر زبان سے تکرار کر لیں، زبان سے کہہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل کا پختہ ارادہ جو ہوتا ہے اصل نیت وہ ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض ادا کریں گی، فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کریں گی۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں گی۔ اس کے بعد اب وتر نہیں پڑھنے، جو وتر ہیں وہ نہیں پڑھنے، اس سے پہلے جو ہے نماز تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 بھی ثابت ہیں، 8 بھی ثابت ہیں، آقا نے 12 بھی پڑھی ہیں، تو یہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقلد ہے، جو آپ کو ماننے والا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 کا حکم دیا ہے کہ 20 رکعتیں ہیں، 20 ثابت ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لیکن اب ان 20 کو پڑھنا کیسے ہے اور کتنے بجے تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا پڑھنے کا طریقہ پہلے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے یہ نیت ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز تراویح کی آپ نیت کر کے 2 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اب ان میں صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ آپ کو جتنی صورتیں ہیں، بعض اوقات پورا قرآن یاد ہے، اگر پورا قرآن پڑھیں تو یہ افضل ہے، اور آپ کے قرآن کی جو منزل ہے وہ بھی ایک بار ختم ہو جائے گی اور آپ کی نماز تراویح بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کو بالفرض چند رکوع یاد ہیں تو آپ چند رکوع بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو چند صورتیں یاد ہیں، مثال کے طور پر آخری 10 صورتیں یاد ہیں، یا آخری 3 صورتیں یاد ہیں، یا 6 صورتیں یاد ہیں، تو آپ بار بار رپیٹ کر کے ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور کتنے بجے تک پڑھ سکتی ہیں کہ دیکھیں، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے یعنی جب ہم سحری کرتے ہیں، اگر سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت کے دوران ہم یہ نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں، اس وقت تک ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد نماز تراویح جو پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو نیت کے بعد 2 رکعت نماز تراویح پڑھیں گی۔ اس کے بعد جو ہے پھر 4 رکعت یعنی 2 کر کے 20 رکعتیں جو پڑھنی ہے، 4 رکعتوں پڑھنے کے بعد پھر ہم نے نماز تراویح کی دعا پڑھنی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت۔ نماز تراویح کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے 4 ہو جائیں گی، اسی طرح 2 کر کے ہم نے 20 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ تو ہم نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 3 رکعت جو ہے وتر ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور وتر پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے، اور یہ ہے نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ لیکن اگر آپ نے سوال کیا ہے خواتین نے کہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر شرعی مجبوری ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، شرعی عذر ہے، شرعی مجبوری ہے، تو بالکل آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اگر بالفرض خواتین بعض ایسا کرتی ہیں کہ پہلی رکعت جو ہے یہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتی ہیں اور باقی جو نماز ہے مکمل بیٹھ کر پڑھتی ہیں، اس طرح پڑھنے سے یہ نماز نہیں ہوگی،
یہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو ایک رکعت پڑھ سکتی ہے، ہاں شرعی عذر ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر جیسے شوگر ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح کا شرعی جو عذر ہے اس بنا پر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتی۔ اور صحت بھی ہو اور انسان طاقتور بھی ہو، پھر بھی اگر بیٹھ کر نماز تراویح یا فرض پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی، ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جو بیٹھ کر اگر پڑھیں گی تو ایک تو اس میں ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا، اجر کم ملے گا، اور بلا عذر اگر پڑھیں گی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر ہے بیماری کی وجہ سے، تو پھر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک قبول کرے گا، اللہ سب کو